دوسرا سوال یہ دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے، جیسے پھنس جائے لکھا ہے، پھنس جائے ہوتا ہے، جیسے گوشت بوٹی وغیرہ، اور روزے کی حالت میں اندر نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں۔ دیکھیں اس میں اگر روزہ یاد نہیں ہے اور وہ اندر چلی جاتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ بات بالکل طے ہے۔ لیکن اگر روزہ یاد ہے تب اس میں پھر یہ دیکھنا ہے وہ چیز جو نگل لی گئی ہے وہ چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر برابر یا زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے نکال لیا منہ سے باہر، پھر دوبارہ اس کو اگر کسی نے اندر ڈال لیا تو وہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہی کیوں نہ ہو، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ تین چیزیں میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بھولے سے اندر چلی جائے تو کتنی ہی کیوں نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ یاد تھا پھر وہ حلق میں چلی گئی تو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے کم تھی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اس کو منہ سے باہر نکالنے کے بعد دوبارہ اندر داخل کر لیا اور اس کو حلق سے اتار لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے کم۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد مبشر انصاری کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں دہلی مصطفی آباد سے محمد مبشر جمال انصاری، میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی وہ ایک عالم دین ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ان کے ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب اتنے الفاظ کا تو کم سے کم استعمال کریں۔ اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کہنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو ان کے محبین ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے رہیں، آپ کو نہیں کہنا، آپ نہ کہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں ہے بہرحال۔ اور پھر دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ صاحب کیا احمد رضا خان اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں پڑھائی کی ہے؟ یہ غلط بات ہے، غلط مشہور ہے عوام میں، انہوں نے ساتھ میں پڑھائی نہیں کی ہے۔ تیسری بات یہ کہ بریلیوں کو کافر کہنا اور بدعتی کہنا کیسا؟ استغفر اللہ، بھائی وہ مسلمان ہیں، انہیں کافر نہ کہا جائے، کیوں آپ کسی کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں؟ حدیث شریف میں بڑی سخت جو ہے اس بارے میں وعید ہے، اگر کوئی کسی مسلمان کو یعنی کافر کہتا ہے، اور وہ کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر خود کہنے والے پر لوٹتا ہے، تو ایسے کام بالکل بھی نہ کریں کہ آپ کے لیے وبال آخرت بن جائے۔ اور رہا بدعتی کہنا، تو اگرچہ ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی رائج ہیں جو بدعت ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں آپ بدعتی کہہ کر چڑھائیں یا بلا وجہ کا آپسی تناؤ پیدا کریں؟ ماحول بہت زیادہ ویسے بھی خراب ہے، اور اگر خراب نہ بھی ہو تو کسی کو ستانا، دل آزاری کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو آپس میں میل محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہا جائے۔ آپسی اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ، وہ بریلوی ہیں، وہ بریلوی بنے رہیں، آپ کا تعلق جس مسلک سے آپ وہ بنے رہیں، صرف اس بنا پر کہ ان کے نظریات کچھ ہیں، آپ کے نظریات کچھ ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بیٹھنا، کیا اسلام ہمیں غیر مسلم لوگوں سے جو غیر مذاہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ پیار، محبت، انسیت، اخوت کی تعلیم نہیں دیتا؟ تو پھر ہم آپس میں ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ عجیب حماقت کی باتیں نہیں ہیں؟ تو لہذا اس طرح کی باتوں میں بالکل نہ پڑا جائے، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا جائے۔ ہاں جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں شریعت کی روح سے کہ یہ غلط ہیں اور وہ صحیح سمجھتے ہیں تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ جو چیز اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کے تعلق سے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں حلال رزق سے تو ہم ان کے پیسے سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ہم اپنے پیسے سے ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اگر وہ چڑھاوے کا کھانا کھلائیں گے تو جیسے ایک مسلم کا ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی ولی یا بزرگ یا مزار پر ذبح کیا ہوا بکرا حرام جانتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے، تو ایسے ہی کسی مندر کا چڑھاوا بھی ہم نہیں کھاتے۔ تو لہذا ایک نظریے کے اختلاف کی وجہ سے دشمنی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہ اتنی محبت ہو کہ جو اختلاف ہے وہی سارا ختم ہو جائے، پھر مسئلہ ہی کہہ رہا جاتا۔ آپ شریعت پر چل رہے ہیں، شریعت پر آپ کو چلنا ہے، اگر کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو بدلنا اسے چاہیے، نہ کہ یہ ہمیں کوئی شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو وہ سدھرے، ہم شریعت نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی حکم ہے مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ رہنے کے تعلق سے کہ اسلام میں جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، غلط ہیں، ہم ان کو بالکل بھی نہیں کریں گے، اور جو اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہم ان کو وہ بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے علاوہ اسلام نے جن چیزوں میں اجازت دی ہے اس میں ہم برابر ہیں اور ان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم دوست بالفرض ہم سے یہ کہنے لگے بھائی تم اور ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں لہذا مندر میں چلو پوجا کرو میرے ساتھ، تو یہ بات قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے کب کہا آپ مسجد میں آ کر جو ہے پوجا کریں؟ بھائی چارے کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بھائی چارہ تو یہ ہے کہ صرف نظریات کے اختلاف کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، بلکہ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں سہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات کو طول دینا مقصد نہیں ہے۔